بعض احباب یہ تعویذات کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں نا کہ یہ تعویذ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، تعویذ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، تعویذ کا پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور اس دن ایک آدمی نے مجھے ایک حدیث بھیجی۔ آج کل مسئلہ یہ ہے نا، بڑی پریشانی یہ ہے کہ لوگ فیس بک کے مفتی ہیں نا، فیس بک اس کے اوپر مفتی بن جاتے ہیں۔ اب فیس بک کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں، دل و دماغ میں طرح طرح کے شکوک و شبہات بھی آتے ہیں نا۔ تو اسی طرح ایک بندے نے فیس بک سے وہ حدیث اٹھائی اور مجھے بھیج دی کہ حضرت اب اس پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کی وضاحت کریں۔ تو بہرحال میں نے اپنی طرف سے وضاحت تو کی، حدیث کی روشنی میں کی، اپنی طرف سے نہیں، بہرحال حدیث کی روشنی میں کی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی جو ہے نا، تو میں نے حدیث کی وضاحت حدیث کی روشنی میں کی۔ تو اس طرح فیس بک پر، یوٹیوب پر یا کسی بھی ایپ پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو نا یار، اس کو میرے خیال سے نظر اندازی کر لیا کریں۔ اور آپ کو کسی بھی مسئلے کی ضرورت پڑے، کسی بھی مسئلے کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے نا، تو پھر ظاہر ہر محلے کے اندر، ہر مسجد کے اندر امام مسجد ہوتا ہے، اس سے وہ مسئلہ پوچھ لیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے، اور وہ آپ کی بہترین طریقے سے رہنمائی بھی کریں گے۔ جو امام مسجد آپ کی مسجد اور مدرسے کے ہیں نا، آپ کے محلے کے ہیں، وہ بہتر طریقے سے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو یہ فیس بک پہ جا کے مسائل کو ڈھونڈنا اور پھر ان کو سمجھنا، اور پھر سمجھنے میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ وہ حدیث اٹھائی اور اب بھیج دیتے ہیں کہ حضرت اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ تو حضرت اتنے ویلے تو ہوتے نہیں ہیں نا کہ آپ کو وہ فیس بک سے یا یوٹیوب سے اٹھائی ہوئی حدیث بغیر دلیل کے، بغیر سند کے، بغیر متن کے، تو کسی بھی طریقے سے یار وہ آپ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر شکوک و شبہات جو ہے نا آپ کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح مجھے ایک میرے دوست نے حدیث بھیجی تھی، اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تعویذ جو ہے نا، اس کا لٹکانا یہ شرک ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا یہ تعویذ کا لٹکانا کیسا ہے، یعنی تعویذوں کا پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مجھ سے، میں نے کہا آپ نے پوچھا ہے یار، تو میری رائے کے مطابق تعویذ پہننا، تعویذ کرنا یہ جائز نہیں ہے میرے نزدیک۔ تو نے مجھ سے پوچھا ہے نا، تو میرے نزدیک، کیونکہ نہ میں اس چیز کو جائز سمجھتا ہوں، نہ ہی تعویذ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان کو جائز سمجھتا ہوں۔ یہ جائز نہیں ہے، اس کی ایک لاجک ہے نا، ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ میرے جائز نہ سمجھنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ میری رائے کے مطابق اب تعویذ پہننے والا جو بندہ ہوگا نا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سے توکل اور بھروسہ اٹھ جائے گا۔ اٹھے گا نہیں تو بہرحال کم ضرور ہوگا، اور وہ جو اس کے پاس تعویذ ہے نا، اس میں نقش ہیں، نقوش ہیں، لائنیں ہیں، لکیریں ہیں، کچھ بھی ہے، اس پر اس کا اعتماد اور یقین زیادہ ہوگا، اللہ کی ذات پہ اس کا یقین اور اعتماد کم ہوگا۔ اس لیے میری رائے کے مطابق یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے گو کہ یہ فرمایا ہے کہ نمبر 2 تعویذ ہوتے ہیں، اور نمبر 1 تعویذ نمبر 1 ہوتے ہیں۔ جو جائز تعویذ ہو، یعنی جس کے اندر کوئی شرکیہ کلام نہ ہو، کفریہ کلام نہ ہو، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور جو شرکیہ اور کفریہ کلام جس کے اندر ہو، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور اس کا استعمال کرنا یہ حرام ہے، یہ کفر ہے۔ تو بہرحال بات وہی ہے نا۔ تو میں تو بالکل اس کو جائز ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سے توکل اور بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں کہ بھائی تعویذ میں ہی بس آیات قرآنی ہوتی ہے نا، قرآن پاک کے نقوش ہوتے ہیں، آیتیں ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو لکھ کے دے گا، جو تعویذ بنانے والا آپ کو تعویذ بنا کے دے گا، تو اس میں ایک آدھ آیت ہی لکھے گا نا، ایک آدھ آیت۔
وہ آپ کو لکھ کے دے دے گا، یا ایک آدھ آیت کا نقش وہ آپ کو لکھ کے دے دے گا، آپ اس پہ تو مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بات کو سمجھیں، آپ کے گھر کے اندر 30 پاروں والا قرآن، اللہ کی سچی کتاب، اس پہ آپ کو یقین کیوں نہیں آیا؟ وہ 30 پاروں والا ہے کہ نہیں، پھر کئی نسخے آپ کے گھر میں ہوں گے، کئی قرآن پاک، متعدد قرآن پاک گھروں کے اندر ہوں گے، ان پر یقین کیوں نہیں آتا؟ یا ایک آدھ آیت لکھ کے جو دی جاتی ہے اس پہ یقین کیوں آتا ہے؟ اس ایک آیت کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت آ سکتی ہے، تو ہمارے گھروں کے اندر جو 5 10 15 قرآن پاک رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے برکت کیوں نہیں آتی؟ ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت کیوں نہیں آتی؟ ان کی وجہ سے شیطان کیوں نہیں بھاگتے؟ اور یہ تعویذ جو پیر صاحب نے لکھ کے دیا، جس میں کیا پتہ ہے آیت پوری بھی ہو یا نہ ہو، جس میں کیا پتہ ہے آیت صحیح لکھی ہوئی ہو بھی یا کہ نہ ہو، اس پہ آپ کا اتنا یقین آ جاتا ہے کہ اس سے بھائی شیطان بھی بھاگیں گے، جنات بھی بھاگیں گے، سائے کا اثر بھی ختم ہوگا، خیر و برکت بھی آئے گی، آپ کے کاروبار میں آئے گی، آپ کے بیوی بچوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے۔ تو یہ کیا ہے یار؟ یہ بات میری رائے کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے تعویذ جو ہیں وہ تعویذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سے توکل، یقین اور اعتماد ان کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے میرے ہاں وہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اگر خیر و برکت کا اعتماد اور یقین ہو نا، اللہ کے کلام پر ہو، تو پھر قرآن کریم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ ہمارے گھروں میں ایک نہیں، دو نہیں، 4 4 5 5 8 8 10 10 ہوتے ہیں، تو برکت، خیر و برکت اس میں آنی چاہیے نا۔ اس کی وجہ سے اس پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے، یقین تعویذوں پر ہے، بابے پر ہے اور حاملوں پر ہے، اس وجہ سے ہمارے مسائل چونکہ تو ہی ہوتے ہیں، جہاں ہیں وہاں کے وہاں دھرے ہی رہتے ہیں، حل نہیں ہوتے۔ اور اگر کچھ حل ہو بھی جائے نا تو پھر اس پہ اور اللہ کی ذات سے توکل اور بھروسہ گھٹ جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ دیکھیں نا فلاں پیر صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے یہ نقش دیا، یہ تعویذ دیا، اب اس نقش اور تعویذ کی وجہ سے میرے بہت سارے مسائل حل ہو گئے۔ اب کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ سے یقین اٹھا، عامل پہ پہنچا، بابے پہ پہنچا، پیر صاحب پہ پہنچا، اب اللہ کی ذات سے تعلق کٹانا نہ کہ جڑا، اللہ کی ذات سے تعلق کٹا۔ تو اس لیے جو چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہوں وہ جائز ہی نہیں ہے، وہ